بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کے سامنے قرآن کا بہت ہی خوبصورت پہلو رکھنا چاہتا ہوں، یعنی کاش ہم اس کو سمجھ لیں، اور کیونکہ اس وقت ایز اے اسپیک 2021 ہے، 10 اکتوبر ہے آج، پاکستان میں انٹالرنس، عدم برداشت اتنا زیادہ ہے، اس کی کیفیت آپ سوچ نہیں سکتے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں آئے دن، دین تو بہت دور کی بات ہے، ہم سیاست پر گفتگو کرتے ہیں، سیاست بھی دور کی بات ہے، کرکٹ پہ گفتگو کرتے ہیں، ہمارے اختلاف ہو جاتا ہے، دوستوں میں مخالفت ہو جاتی ہے، غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم، کیونکہ ہم میں ٹالرنس نہیں ہے، ہم نے اس کو سیکھا نہیں ہے۔ پھر سیاست پر تو بہت زیادہ جذباتی ہماری بہت بڑے بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں آئے دن۔ اور دین تو بہت ہی ایک ایسی چیز ہے جس پہ آپ قتل تک چلے جاتے ہیں۔ شکر ہے کم سے کم کرکٹ اور کیا سیاست میں ہم قتل تک نہیں جاتے، دین میں تو آئے دن واجب القتل کہہ دیتے ہیں، آپ اس کو مار دیا، اس کو مار دیا، شیعہ اس کو سنی کو کافر کہہ رہا ہے، سنی شیعہ کو کافر کہہ رہا ہے۔ ہمارے لیڈر، ہمارے اکابر، ہم عام لوگ نہیں، یہ یاد رکھیے، بڑی گہری بات ہے یہ۔ ہم نہیں کہتے کافر ایک دوسرے کو، ہمارے لیڈر کہتے، مذہبی اکابر، مذہبی اسکالرز، وہ وہابی ہے، اچھا شیعہ تو چلو شیعہ سنی تو ایک بات ہو گئی، شیعہ سنی کے اندر جو وہابی ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہیں، وہ ایک دوسرے کو، آئی ایم سوری، میں نے وہ کلپس ایک آدھ ابھی ریسنٹلی دیکھا ہے، وہ یعنی بیہودہ گفتگو کر رہے ہیں، بیہودہ، وہ جو ریلیجس اسکالرز بیہودہ گفتگو کر رہے ہیں، وہ وہابی کو پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، وہ وہابی بریلوی کو کچھ کہہ رہا ہے، وہ دیوبند اس کو کہہ رہا ہے، اور غصہ اور اونچی اونچی باتیں، اور دیکھیں لوگ اثر لیتے ہیں۔ مجھے افسوس یہ، ہمارے سادہ لا انسان ہیں، انسان جو کامن سٹیزن کسی ملک کا بھی، وہ سادہ لا آدمی ہوتا ہے، وہ اس سے اثر لیتا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ میں اسی لیے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن کو، میرے ہر کلپ میں یہی بات، ایک ہی بات، خود پڑھیے، اس میں دیکھیں جو میں اب چیز پڑھوں گا، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں کہ اس آیت کو لے کے ہم اپنے مفتی صاحب کے جائیں یا ہم اپنے ریلیجس اسکالر کے جی اس کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، یہ سورہ طٰہٰ ہے، 20 سورہ کی آیت نمبر 44۔ سورہ طٰہٰ ایک گریٹ سورہ ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اور فرعون کا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنایا، ان کو کچھ نشانیاں دیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ اب فرعون کے پاس جائیے، وہ اپنی حدود سے تجاوز کر گیا ہے۔ بڑی خوبصورت یہ ہے، طغیانی کہتے ہیں نا، طغیانی، دریا میں طغیانی آ گئی تو فلڈ ہو گیا، وہ اپنے بینک سے اوور فلو کر کے فلڈنگ ہو گئی، تو طغا اس سے نکلا ہے کہ وہ اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو، ساتھ ہارون علیہ السلام بھی ہو گئے، کہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ بہت سرکش ہو گیا۔ دیکھیے اس کے بعد اللہ نے کیا بات کہی ہے، کاش میں اور آپ اس کو سمجھ لیں اور اس پر عمل پیرا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ اٹ از بریلینٹ۔ اللہ کہتے ہیں پس جاؤ اس کے پاس، پس اس کو نرمی کے ساتھ دعوت دو، شاید وہ یاد دہانی حاصل کرے یا ڈرے۔ I mean, this is brilliant۔ سب سے جابر بادشاہ اس دنیا کا فرعون، جو بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، بچوں کو، اور لڑکیاں زندہ رکھتا تھا، اور کیا کچھ اس نے نہیں کیا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، وہ میں خدا ہوں۔ اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، کہا کہ اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، شاید اس کو یاد دہانی، کس چیز کی یاد دہانی؟ آخرت کی، خدا کی، قیامت کی، اور لہٰذا وہ اس سے ڈرے۔ پھر یہ بڑے امپورٹنٹ بات ہے۔ دیکھیں حضور علیہ السلام بھی، یہ قرآن میں ہے، جب وہ بات پہنچاتے تھے وہ نرمی سے پہنچاتے تھے۔ یہ
انبیاء کا طریقہ ہے، وہ کبھی بھی ڈھونس نہیں جماتے، وہ کبھی زبردستی نہیں کرتے، وہ کبھی ایگریسو نہیں ہوتے، وہ کبھی اگلے کو برا نہیں جانتے، وہ کبھی مخالفت پہ نہیں اترتے. ان کو بہت فکر ہوتی تھی حضور علیہ السلام کو، بہت زیادہ، کیونکہ ان کو تو وہ تو رسول تھے. تو اللہ نے ان کو کہا ہے 2-3 جگہوں پر کہ آپ ان پر دروغہ نہیں ہیں، یو آر ناٹ اے گاڈ اوور دیم. اللہ نے ان کو ریمائنڈ کرایا ہے آپ کا کام ہے بس بات آرام سے پہنچا دیں، اتنا ہی کام ہے آپ کا، اس سے کوئی زیادہ رتی بھر کام نہیں ہے زیادہ. یہ ایک جگہ ایک اور اللہ نے فرمایا کہ تم اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے کہ وہ ایمان نہیں لا رہے. تو اللہ کا تو یہ کام نہیں ہے. انبیاء یا رسول سزائیں نہیں دیتے، یاد رکھیے. یہ میں ایک چیز کلیئر کر دوں، یہ جو قوموں پر عذاب آتا ہے نا، قوم نوح کا عذاب، قوم لوط کا عذاب، حضور علیہ السلام کی قوم پر عذاب، یہ جو غزوہ بدر عذاب تھی، غزوہ احد، یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، یہ اللہ عذاب دیتا ہے، اللہ یوز کرتا ہے اپنے بندے. حضور علیہ السلام عذاب نہیں دیتے. یہ آپ ذرا نوٹ فرمائیے میری بات. حضور علیہ السلام کی وہ، حضرت ابراہیم کو لے لیجئے. حضرت ابراہیم کی وہ ہستی ہیں کہ ان کا باپ آزر جو بت تراش تھا، اور ان کی مغفرت کی دعا اللہ سے کرتے تھے. وہ انہوں نے کوئی سختی سے بات نہیں کی. انہوں نے اپنے ابا کو کہا میں آپ کے لیے اللہ سے دعا کروں گا. اللہ نے منع کیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ ان کے لیے دعا مت کیجیے. اسی طرح حضور علیہ السلام کا جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن حضور کے زمانے کا، منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی، جب وہ فوت ہوا مدینہ میں، حضور علیہ السلام دیکھیں کتنی انٹرسٹنگ بات ہے. ہی واز اے مسلم آن پیپر، کیونکہ وہ منافق تھا، وہ اپنے آپ کو مسلمان کی جماعت میں رکھتا تھا، دل میں نفاق تھا، منافق تھا، وہ تو اللہ جانتا تھا. لیکن جب وہ مرا، حالانکہ اس نے ساری زندگی مسلمانوں کو انتہائی نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اس کی ڈیٹیلز ہیں مدینہ میں، لیکن جب وہ فوت ہوا، آپ کو پتہ ہے آئی ایم شیور کہ حضور علیہ السلام نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی. اللہ تعالیٰ نے منع کیا سورہ توبہ میں کہ تم 70 بار بھی مغفرت کرو گے، میں نے نہیں، اس کو میں نے معاف نہیں کرنا، ڈونٹ ڈو دیٹ. وہ کہا جاتا حضور نے فرمایا غالباً ایسی بات ہے کہ میں 71 بار کر لوں گا. یہ ان کی طبیعت ہے، نرم، شفیق، نرمی سے بات کرنا. بلکہ ان کی نماز جنازہ جو اس کا، چونکہ وہ مسلمان کی فہرست میں تھا، اس کی نماز جنازہ ہوئی تو اس کی کفن کے لیے حضور علیہ السلام نے اپنا کرتا دیا اس کے بیٹے کو، آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اور نماز جنازہ بھی پڑھائی. تو انبیاء کا یہ کیریکٹر ہے، وہ نرمی سے بات کرتے ہیں. ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ ہم کیوں کرکٹ، پالیٹکس اینڈ ریلیجن؟ ہمیں نرمی سے بات کرنا، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، سیکھنا چاہیے. اور میں اپنے توسط سے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، بس اس کو نرمی کے ساتھ دعوت دو، شاید وہ یاد دہانی حاصل کرے یا ڈرے. السلام علیکم.